پڑتا ہے. قربان جاؤں بھائی، میں صدقے جاؤں تمہاری سننے میں. حضرت عمر کی جوتی پہ میں کروڑوں امام کعبہ قربان کروں. کیا کہنے، پریشان ہو گئے ہو. اب پتہ نہیں اگو تو شیعہ من بلان ہی نا اور گھبراہٹ نہیں گئے. اچھا مولا ٹڑ جا اور میں شبینے پڑھنے نا. بابا جی حضرت عمر نے کہا چپ، تم نے نہیں بولنا، اب میں بولوں گا. بندے چپ کر کے. وہ علی چھوڑیے چلے میں آپ کا قصیدہ پڑھتا ہوں. مولا نے فرمایا ضرورت ہی نہیں. کہا نہیں ضرورت تو نہیں، چلے میں آپ کا قصیدہ پڑھتا ہوں. پھر دوبارہ منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر نے کہا سنو صحابہ، میں علی کا قصیدہ پڑھنے لگا ہوں، غور سے سن لو. 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو علی کو ملی ہیں، کسی اور کو نہیں ملی. جو بندے چپ ہو، زبان عمر ہے فضائل علی ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تیرے مولا کا فرمان ہے. زبان عمر ہے فضائل علی ہے. کہا 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو علی کو ملی ہیں، کسی کو نہیں ملی. صحابہ نے کہا وہ فضیلتیں کون سی ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں پہلی فضیلت کعبے میں نازل ہونا. او جو بندے چپ ہو. دوسری فضیلت شوہر بطول ہونا. تیسری فضیلت خیبر کے میدان میں علم کا ملنا. باوے ہونی آندھ نے گھنٹہ پڑھیا کر، انارا گھنٹے والا سرکار. اس میدان محشر میں لواء الحمد علی کے ہاتھ میں ہوگا. نیچے وہ ہوں گے جو علی والے ہوں گے. آدم کھڑے ہوں گے نیچے. جملہ یاد ہے نا کہ نعرے کی چھٹی آدم کہیں گے اچھا یہ جنت، اس میں تو میں آگے بھی رہتا رہا ہوں. دیکھا بھالا میرا گھر ہے، انتظامیہ ساری میری واقف ہے. آدم چل پڑیں گے جنت کی طرف. بھی نظر شاہی توجہ، جب آدم جائیں گے نا جنت کی طرف، جنت کا دروازہ ہوگا بند. آدم دستک دیں گے، دروازہ نہیں کھلے گا. جو حیران بیٹھے ہو میں ادھر دیکھو، میری طرف. وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں، میں خوبصورت ہوں، مولا کا ذکر کر رہا ہوں. آدم بار بار دروازہ کھڑا گئے، دروازہ نہیں کھلے گا. آدم کہیں گے بارے لو، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ جواب قدرت آئے گا، کھٹکھٹانے سے نہیں کھلے گا. اس کا نام لے جس کی نام کی وجہ سے تیری توبہ قبول ہوئی تھی. سارے مل کے ہتھن کھول کے اس کا نام لے. تو جب تیرے باپ کو علی کے نام کی چھٹی نہیں تو تم علی کا نام ایسے لوگے تو باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک نعرہ لگاؤ نا، پتا چلے کیسے علی کا نام لینا چاہیے. علی علی علی. یاد رکھنا کہ بے ریا عبادت بغیر کسی لالچ کے. ماتمی کو نہ جنت کا لالچ نہ دوزخ کا ڈر. جملہ پڑھوں اجازت ہے؟ بڑے پڑھے لکھے چہرے میری آنکھوں کے سامنے. بھائی جان ماتم حصہ ہے عزاداری کا. عزاداری ہے عبادت. مولویوں نے کہا، تم نے سنا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. جرت پیدا کرو مولوی سے سوال کرنے کی. مولوی جو کہتا ہے کہ ماتم گناہ ہے تو آگے سے لڑو نا. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کہتے کسے ہیں؟ جو بچے بیٹھے ہو دل کی تختی پہ لکھ لو، سکول اور کالج میں یہ جملہ استعمال کرنا، کبھی منکر تمہارے متھے نہیں لگے گا. گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے. جڑے بندے چپ ہو، بابا جی گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے.
گناہ کرنے کے بعد بندہ پریشان ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بندہ گناہ چھپاتا ہے۔ اگر ماتم گناہ ہوتا شیعہ اشتہار نہ چھپاتے۔ سارے مل کے ماتم گناہ ہوتا شیعہ اشتہار نہ چھپاتا۔ اچھا، کرنے کے بعد بندہ ہوتا ہے پریشان، کوئی ماتمی دکھا، جڑے ہاتھ بنی بیٹھے ہو تاڑے اپنے نصیب نے، میں اور مڑ کے آکھا میرے کھول گئے تو تسا بان لین، صلوات پڑھو سارے۔ نہیں، کوئی ماتمی ایسا دکھا جو ماتم کرنے کے بعد اس کے چہرے میں پریشانی کی کوئی علامت ہو۔ ماتم دیکھو، گناہ کرنے کے بعد بندہ گناہ چھپاتا ہے اور خود بھی چھپتا ہے۔ یہاں آ کے 10 محرم کو دیکھ لینا، ادھر ماتمی ماتم کرتا ہے، بازار میں ہجوم ہوتا ہے، وہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے گزر کے کہتا ہے رستہ دو، میں یزید کے منہ پہ تماچا مار کے آیا۔ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ بے ریا عبادت ہے۔ کیا ہے جی؟ بے ریا عبادت، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی طمع، نہ کوئی ڈر۔ کل کراچی کے اندر مجلس شبیر پہ فائرنگ کی گئی، پتہ ہے تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ وہاں پہ مومنین شہید ہوئے اور سکاؤٹ کے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے دہشت گردوں کو آگے نہیں آنے دیا۔ دیکھو، وہ بھاگے نہیں، مر گئے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حسین کے ماننے والے بھاگتے نہیں۔ بابا جی، ان کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ قبول کیا۔ یزید نے یہ سمجھا ہے کہ شاید فائرنگ کرنے سے، بم بلاسٹ کرنے سے عزاداری کم ہو جائے گی۔ میں نے پچھلے سال امن کمیٹی کے اجلاس میں بابا جی یہ جملہ کہا تھا، جب پاکستان کے وزیر قانون نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہر جگہ پہ بم بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہے، مہربانی کر کے ایک ہی جلوس نکالا جائے اور ایک ہی مجلس کا اہتمام کیا جائے، زیادہ جلوس نہ نکالے جائے۔ میں نے کہا اور رانا ثناء اللہ کان کھول کے سن لے، مسجد میں بھی بم بلاسٹ ہوتا ہے، کیا نماز پڑھنی کم کر دیں؟ نہیں، بندے کہیں جی جمعہ والے دن بم پھٹ جاتا ہے مسجد میں، تو ہم کیا بات ہے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، جیسے وہ عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، ویسے ہی یہ عبادت ہے۔ کتنا بولے ہیں بابر حیدری یہ بندے؟ اس جملے پہ بولو گے تو عزاداری کی حمایت کرو گے، نہیں بولو گے تو میرے نقصان کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، کفر کو، شرک کو، منافقت کو نماز سے خطرہ نہیں۔ میں بندوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں جو بندے حیران بیٹھے ہو۔ روزے سے خطرہ نہیں، حج سے خطرہ نہیں، زکوٰۃ سے خطرہ نہیں، جہاد سے خطرہ نہیں۔ یاد رکھنا، یزیدیت کو خطرہ ہے عزاداری سے۔ کبھی مسلح پہ بیٹھ کے یہ سوچنا صحیح، آخر وجہ کیا ہے؟ یزید کیوں گھبراتا ہے عزاداری سے؟ بتاؤں وجہ کیا ہے؟ ایک مجلس چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے کہ رضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے۔ دنیا کو خطرہ ہے، ظالم کو خطرہ ہے تو عزاداری سے ہے، اس لیے وہ عزاداری کو رکوانا چاہتا ہے۔ نہیں رکے گی یہ عزاداری،
جب تک مدینہ دوبارہ آباد نہیں ہو جاتا۔ وہ دن دور نہیں جو سید بیٹھے ہو حمایت کرنا اس جملے کی، کیا پتا اسی جمعے کو مولا کا ظہور ہو جائے۔ تم تو انتظار میں ہو نا بادشاہ جی، آپ تو انتظار میں، کب دوبارہ بقیہ آباد ہو، حسین آئیں مدینے میں دوبارہ اور مولا کا ظہور ہو، اور مولا مدینے والوں سے پوچھے میرے بابے کو نکالا کیوں تھا۔ دن دور نہیں، انصاف ہوگا، ساری کائنات میں امن قائم کر دیا جائے گا۔ اس وقت کی دعا کیا کرو شیعو، اس وقت کی دعا کیا کرو، اور یاد رکھو جہاں سے کل میں نے مضمون چھوڑا تھا وہیں سے جوڑنے لگا ہوں، کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے عظیم مصائبی ذاکر ہیں۔ محرم کے مضمون ان کے سپرد ہیں، اور میں غاصب نہیں، میں منافق نہیں، میں اگر سیدوں کی عزت کرتا ہوں تو دل سے کرتا ہوں۔ محرم کے مضمون ان کے ذمہ ہیں، اور ویسے بھی میں نے مصائب بادشاہ جی نہیں پڑھنا ہوتا، میں نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ روتے کیوں ہیں۔ یہ روتے اس لیے ہیں کہ محمد کو اجاڑنے والے ہندو نہیں تھے۔ کوشش کرو ہائے کہنے کی جو عزادار بیٹھے، بطول کے گھر کو آگ لگانے والے عیسائی نہیں تھے۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی کو ضرب مارنے والے یہودی نہیں تھے۔ اللہ کرے تم سن کے برداشت کر لو، نہیں تو اس جملے سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت تو کوئی نہیں۔ مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے حسن کے جنازے میں تیر مارنے والے مسلمان تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، کوشش کرو ہائے کہنے کی، بولو کون تھے؟ اچھا صرف مسلمان نہیں تھے سیدزادہ، قرآن کے قاری تھے، کعبے کے حاجی تھے، نماز کے نمازی تھے۔ ہاں جی اپنے کپڑے میں مال کے دے رہے ہو، جلدی کرو زبان۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سید ہے نا، نہیں رہا گیا، یہ بات حقیقت ہے۔ شمر سے کہتے تھے جلدی مار، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، جلدی قتل کر حسین کو۔ سنی بھائیوں، یہ شیعہ کیوں روتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی اجاڑا ہے، بطول کا گھر اجاڑا ہے۔ لمبا مصائب میں نے زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں، اور بادشاہ جی نہ ہی لمبے مصائب پڑھنے کی مجھے اجازت ہے۔ جملہ وہ ہے جو دل پہ اثر کرے اور آنکھوں سے آنسوں کی خیرات آ جائے اور بی بی راضی ہو کے چلی جائے۔ مسلمانوں نے جب اجاڑا ہے، بطول کو اجاڑا ہے، کوشش کرنا اس جملے پہ پاک سیدہ سے آنسوں کی خیرات مل جائے۔ مسلمانوں نے جب اجاڑا ہے، عید پہ اجاڑا ہے۔ میں نے جملہ بدلا ہے، چند بندوں نے ہائے کہی ہے، چند بندے پریشان ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب اجاڑا ہے، خدا تمہارا ماتم قبول کرے، خدا تیرے بھائی کو حسین کی جنت میں اعلیٰ مقام دے جو ماتم کر رہے ہو۔ جب اجاڑا ہے، عید پہ اجاڑا ہے، اور مجھے قسم ہے بطول کی غربت کی، ہر بی بی اجڑی ہے۔ کربلا کے بعد عباس کی بہن اجڑ گئی، کربلا سے